بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ڈیلی ماؤنٹین کا بہت ہی مشکور ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور ہمیں یہ موقع آپ نے فراہم کیا۔ ایسا ہے کہ میں 1990 میں نے کوآپریٹو بینک جوائن کیا تھا۔ گزشتہ 31 سال سے میں اس بینک کے ساتھ وابستہ ہوں اور مختلف شعبوں میں 13 سال میں برانچ میں کام کرتا رہا بحیثیت برانچ مینیجر اور مختلف پوزیشنز پہ، اور اس کے بعد 2002 سے اب تک میں ہیڈ آفس میں مختلف پوزیشنز پہ اپنی خدمات سر انجام دیتا رہا ہوں۔ اس دوران میں نے انسٹیٹیوٹ آف بینکر پاکستان سے بہت سارے بینکنگ کے ایریاز میں ٹریننگ میں نے لی۔ انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن سے میں نے ڈائریکٹرشپ کا کورس کر لیا، اور میرا اپنا ایک بہت ہی ڈائیورس بیک گراؤنڈ ہے، اور میں نے اس کے علاوہ سوشل سیکٹر میں بھی میں نے بہت سارا کام کیا ہے۔ ایکیڈین کے بہت سارے انسٹیٹیوشنس میں نے نیشنل لیول پہ گلگت بلتستان کو میں نے ریپرزینٹ کیا ہے، اس بورڈ ممبر اور نیشنل بورڈز پہ میں رہا مختلف اداروں کے۔ وہ بھی میری ایک اس گلگت بلتستان کے لیے ایجوکیشن کے سیکٹر میں سماجی شعبوں میں خدمات کے حوالے سے کافی ایک ٹریک ریکارڈ ہے۔ تو جہاں تک قراقرم کوآپریٹو بینک کے ہسٹری کا سوال ہے، تو اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بینک 1956 میں وجود میں آیا۔ گلگت کے کاروباری حضرات نے مل کے اس کو اسٹیبلش کیا، اور اس کے بعد سے 1977 تک یہ بینک گلگت سینٹرل کوآپریٹو بینک کے نام سے چلتا رہا۔ اس کے بعد 1977 میں جب ریفارمز ہوئیں، اس وقت اس کو نارڈرن ایریا پروونشل کوآپریٹو بینک ڈکلیئر کیا گیا، اور اس کا ایفیلیشن فیڈرل بینک فار کوآپریٹوز کے ساتھ ہوا۔ 25 سال یہ بینک فیڈرل بینک فار کوآپریٹوز کے ساتھ ایفیلیٹ رہا، اور فیڈرل بینک فار کوآپریٹوز یہاں پہ ایگریکلچر سیکٹر کو پروموٹ کرنے میں اور کوآپریٹو سوسائٹیز کو پروموٹ کرنے میں چونکہ ان کا کردار تھا، تو انہوں نے اس بینک کے ذریعے سے کریڈٹ لائن سارے کوآپریٹو سوسائٹیز اور کوآپریٹو انسٹیٹیوشنز کو وہ فراہم کرتے رہے۔ 2002 میں جب مشرف صاحب کے دور میں دوبارہ انسٹیٹیوشنل ریفارمز ہوئیں، تو اس وقت فیڈرل بینک فار کوآپریٹو لیکویڈیٹ ہوا، اور اس کے بعد ہمیں کہا گیا کہ آپ ایک ریجنل مائکرو فائنانس بینک کے لیے اپنا پروپوزل بنائیں، اور اسٹیٹ بینک آپ کو لائسنس کرے گی۔ اس کے بعد ہم نے ایک پروجیکٹ پائلٹ کیا، مائکرو فائنانس یونٹس اسٹیبلش ہوئیں 5 جگہوں پہ، اور مائکرو فائنانس کے پروڈکٹس کو وہاں پہ ہم نے امپلیمنٹ کر دیا، اور اس طرح سے یہ سلسلہ چلا، اور جا کے 2014 میں ہم نے فارملی بینک کے لائسنس کے لیے اسٹیٹ بینک ہم نے اپنا پروپوزل سبمٹ کر دیا۔ تو اس کے بعد اسٹیٹ بینک کے ساتھ ہماری ڈائلاگس اور ڈسکشنز چل رہی ہیں۔ گورنمنٹ آف جی بھی آن بورڈ ہے، اور اس میں جو بھی شروع میں کچھ لیگل کچھ ایشوز ایسی تھیں جی بی کے حوالے سے، اسٹیٹ بینک کے جورسڈکشن کے حوالے سے، اور پھر بینک کے اندر گورنمنٹ آف جی بی کی شیئر ہولڈنگ کے حوالے سے، تو ان معاملات پہ کافی بات چیت چلتی رہی، تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا یہ پروسیس پرولونگ ہو گیا۔ تو اب الحمدللہ جو لیگل معاملات تھے وہ ہماری گلگت بلتستان کونسل نے تھرو اسپیشل لیجسلیشن اس کو ریکٹیفائی کر دیا، اور اب شیئر ہولڈنگ کے لیے بھی گورنمنٹ آف جی بی نے اپنے بجٹ میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ایز اے میجورٹی شیئر ہولڈر جو اسٹیٹ بینک کی خواہش ہے اس بینک کو مین اسٹریم انسٹیٹیوشن میں لے کے جانے کے لیے، تو وہ اس میں انویسٹ کر دیں گے ایکویٹی میں بینک کی، تو اس کے بعد یہ پھر ایک گلگت بلتستان کے لیے مائکرو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز بینک کے طور پہ یہ لائسنس ہو جائے گا۔ گلگت بلتستان کی سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ میں اگر میں اس بینک کا کردار دیکھوں، تو یہ آپ سب کے لیے یقیناً ایک قابل فخر بات ہے کہ اس ادارے نے پچھلے 7 دہائیوں سے یہاں پہ ایکسیس ٹو کریڈٹ کو انشور کیا،
غریب لوگوں کے لیے جو کریڈٹ کی ریکوائرمنٹ تھی اس کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی. اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایز اے کمیونٹی بینک یہاں پہ ہمارا جو بزنس ماڈل ہے وہ ایک کمیونٹی بینک کا ماڈل ہے. اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے اسٹاف اپنے ریفرنسز کے ذریعے سے کمیونٹی کے اندر سے ڈپازٹ موبلائز کرتے ہیں اور وہ سارا ڈپازٹ ہم اکٹھا کر کے پھر اس کا ایک سرٹن پورشن جو ہے نا وہ ہم کریڈٹ کی صورت میں دوسرے لوگوں کے لیے اویلیبل کرتے ہیں. تو اس پروسیس کے نتیجے میں جو ہمارا بزنس ماڈل ہے آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ اس ادارے نے 80,000 سے زیادہ افراد کو کریڈٹ کی فیسلٹی اس وقت دی ہوئی ہے اور ہماری کلائنٹیل کوئی 3.25 لاکھ کے قریب ہمارے ڈپازیٹرس ہیں اور 48 لوکیشنز پہ ہماری موجودگی ہے جی بی کے اندر، جس میں 37 ہماری برانچیں ہیں اور باقی ہماری سب برانچیں ہیں. تو یہ سارا ملا کے ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے KCBL کا. اور جہاں تک اگر ہم اس کو تھوڑا سا براڈر کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پچھلے 7 دہائیوں سے اس بینک نے یہاں کی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ میں ایک تو ڈائریکٹ جاب کریشن ہے جو بینک خود روزگار فراہم کرتی ہے لوگوں کو. تو اس پروسیس کے تحت بھی 900 سے زیادہ لوگ اس ادارے سے مستفید ہو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو انڈائریکٹ جاب کریشن ہے جو ہم تھرو لینڈنگ اور جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے اس کے ذریعے سے کرا رہے ہیں تو اس میں بھی اس ادارے کا بہت ہی ایک نمایاں رول ہے. اور پھر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جہاں ایجوکیشن سیکٹر کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی اس ادارے نے بہت بڑا کام کیا ہے. بہت سارے ایسے مواقعوں پہ ہم کنزمپشن لونز پرووائڈ کرتے ہیں جہاں بچے کی فی کی ادائیگی کی ضرورت ہوتی ہے یا کہیں ہیلتھ کے ایشوز ہوتے ہیں یا کہیں اس طرح کے جو پرابلمز لوگوں کو پیش آتی ہیں تو اس میں بھی یہ ادارہ ان کی مدد کے لیے ہمیشہ دستیاب رہا ہے. تو فیوچر میں ہم سمجھتے ہیں کہ سی پیک اور جو ڈیولپمنٹ گلگت بلتستان کے اندر ہو رہی ہے اور اس سے جو بہت ساری اپرچونیٹیز آ رہی ہیں ان کو بہتر طور پہ اویل کرنے کے لیے ٹیپ کرنے کے لیے ہماری جو یوتھ ہے وہ امپلائمنٹ سے زیادہ اگر وہ بزنسز کی طرف آ جائے تو اس میں یہ ادارہ اپنے بہت سارے پروڈکٹس کے ذریعے سے ان کی مدد کر سکتا ہے. جیسا کہ ہم نے ابھی ایک انٹروڈیوس کیا ہے مائکرو انٹرپرائز فائنینس، جس میں ہم 2 ملین تک جو ہے نا وہ اسٹارٹ اپس کے لیے قرضے فراہم کرتے ہیں اور کافی سارے لوگ بینیفٹ کر چکے ہیں اس سے. نگر کے اندر، ہنزا کے اندر جو روڈ سائڈ پہ لوگ چھوٹے چھوٹے بزنسز شروع کر رہے ہیں، کہیں پہ 2 کمروں کا ہوٹل بنا رہے ہیں، کہیں پہ گیسٹ ہاؤسز بنا رہے ہیں اور کہیں پہ وہ ہٹس وغیرہ بنا رہے ہیں. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز اور اس کے علاوہ پھر ایگریکلچر کے ساتھ ریلیٹڈ بہت ساری ایسی چھوٹے چھوٹے ایکٹیویٹیز ہیں، اکنامک ایکٹیویٹیز، جن میں جس طرح چلاس کے اندر اگر آپ دیکھیں چلغوزہ کی پروسیسنگ اور اس طرح کی بہت ساری ایسی اپرچونیٹیز جن کو اویل کیا جا سکتا ہے اور بینک سے کریڈٹ لے کے لوگ چھوٹے چھوٹے اپنے بزنسز اسٹیبلش کر کے آگے آنے والے وقت کے لیے جو ہے نا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتے ہیں. جہاں تک کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کا تعلق ہے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس بینک نے اپنی اویلیبل ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے جب بھی کوئی ایسا موقع آیا جس میں گلگت بلتستان کو پروموٹ کرنے کی ضرورت پڑی، جس طرح سے ٹور دی خنجراب سائیکل ریس، تو KCBL کا نام ضرور وہاں پہ آ جائے گا. اچھا، اسی طرح سے سرفرنگا کی اگر کار ریلی کی آپ بات کریں گے وہاں پہ KCBL کا نام ضرور آئے گا. آلدو کہ اگر بڑا اسپانسر نہیں ہے تو لیکن ہم اپنے ریسورسز کے مطابق جو بھی ہم کر سکتے تھے. تو اسی طرح کے بہت سارے ایسے ایونٹس ہیں، جی بی پرائڈ کا کوئی ایونٹ ہو یا یہاں پہ صحافیوں کا کوئی ہو، تو بہت سارے اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں KCBL ہمیشہ پیش رہا ہے. اس کے علاوہ پھر ہم اپنے رائٹر کمیونٹی کی جہاں تک ہم کر سکتے ہیں ان کی مدد ہم نے کی. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے سچویشن میں کہیں سیلابی صورتحال ہوتی ہے، ڈیزاسٹرس ہوتے ہیں، تو اس میں وہاں بینک جو کر سکتی تھی وہ اپنے بساط کے مطابق، اور پھر ایون ہمارے امپلائیز بھی اس میں شامل ہو کے ہم نے اپنی تنخواہوں سے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے نا ڈیڈکشنز وغیرہ کر کے کنٹریبیوشنز ہم نے ان لوگوں کی مدد کے لیے پہنچائی ہوئی ہے. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک بنیادی فریضہ ہے گلگت بلتستان کی خوبصورتی کے لیے، اس کی خوبصورت امیج کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور یہاں پہ اس طرح کی
ثقافتی اور سماجی جو سرگرمیاں ہیں ان کو فروغ دینے کے لیے، یہاں کے یوتھ کی پازیٹیو ڈیولپمنٹ کے لیے، تو بہت سارے ایسے ایونٹس اور بہت ساری ایسی سرگرمیاں ہیں جن میں ہم اپنی بساط کے مطابق ہمیشہ پارٹیسپیٹ کرتے رہیں اور کنٹریبیوشنس دیتے رہیں اس ادارے سے۔ بینک کے جو اس وقت میجر لینڈنگ پروڈکٹس ہیں، اگر ان کے حوالے سے میں بتا دوں تو ہمارا پورٹ فولیو 10.5 ارب پلس ہے، تو اس میں کافی سارا ہم نے جو ہے نا، جو ہمارا سیلریٹ کلاس ہے، سیلریٹ کلاس کو ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان کے سیلری کے اگینسٹ، تو تاکہ وہ اپنی جو بھی ان کی نیڈس ہیں ان کو فلفل کرنے کے لیے، کسی نے بچے کو پڑھانا ہے، کسی نے کوئی بزنس میں انویسٹ کرنا ہے، کسی نے کہیں کوئی زمین خریدنی ہے، تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں وہ لوگ یہ پیسہ یوٹیلائز کرتے ہیں، تو ہم نے سیلری ایڈوانس قیمت میں ان کی کافی مدد کی ہے۔ اس کے علاوہ کاروباری جو ہمارا حلقہ ہے، ہمارے کلائنٹس ہیں، ان کے کاروبار کے لیے جو ہماری کنٹریکٹر کمیونٹی ہے ان کے لیے، اور اس کے ساتھ جو ریٹیلرز ہیں اور بہت سارے سیگمنٹس اس میں آ رہی ہیں، تو ان کے لیے بھی ہم نے ہمیشہ جو ہے نا وہ ایس ایم ای لونس، جس کو ہم رننگ فائنانس بھی کہتے ہیں، تو وہ ہم بہت ہی ایزی ٹرمز پہ پرووائڈ کرتے رہے ہیں۔ 5 لاکھ تک تو ہم 2 پرسنل شیورٹیز پہ ان کو قرضے کی سہولت دے رہے ہیں، تو اگر اس سے ذرا زیادہ ہو جاتا ہے تو اس میں ہم پھر مارگیج لینڈنگ کرتے ہیں، کوئی کاغذات وغیرہ رکھتے ہیں مکان کے، زمین کے، یا پھر کوئی ڈپازٹ سرٹیفکیٹس وغیرہ جو بھی اس طرح کی ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے بھی مینشن کیا، انٹرپرائز لون ہم دے رہے ہیں، جو ہمارے نوجوان سیگمنٹ ہے وہ اس میں نئی بزنسز میں آ رہی ہے، اسٹارٹ اپس میں، تو ان کو ہم انکریج کر رہے ہیں۔ اس کے بھی کوئی 15-16 ایسے سیکٹرس ہیں جس میں ہم ان کو قرضے دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اپنی جو ایگرو کمیونٹی ہے ان کے لیے، سیڈس کے لیے، پلانٹس کے لیے، فرٹیلائزرز کے لیے، اور اس طرح کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے لیے 1.5 لاکھ تک کے قرضے قراقرم زرعی لون کے نام سے ہم ان کو پرووائڈ کرتے رہے ہیں۔ تو ہمارا بنیادی مقصد یہی ہے کہ یہ جو کریڈٹ کی فیسیلیٹی لوگوں کو ملے، تاکہ ہماری معیشت جو ہے نا وہ گرو کر سکے، ہمارا کاروبار گرو کر سکے، اور ان ایمپلائمنٹ کو کم سے کم کیا جا سکے۔ تو اس میں اس ادارے نے بہت ہی زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے اس سے پہلے بھی، اور انشاءاللہ ہم اس کو اور بہتر کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح میں نے مینشن کیا کہ اسٹیٹ بینک کے ساتھ لائسنسنگ کے لیے ہم جا رہے ہیں، تو اس کا ہمیں ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ بھی ہوگا انشاءاللہ فیوچر میں کہ اسٹیٹ بینک کی گرین کریڈٹ لائن مل جائے گی، تو گلگت بلتستان بھی پریورٹی ایریاز میں آتا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ سبسیڈائز جو لینڈنگ ہوگی اس تک بھی ہمارے لوگوں کی ایکسیس ہوگی، کیونکہ اس وقت باقی کوئی بینکس اس طرح کے رسک نہیں لینا چاہتے یا نہیں لے رہے ہیں، تو اس کی اپنی اپنی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ہم کمیٹڈ ہیں کہ اس طرح کی جو ہے نا وہ سبسیڈائز کریڈٹ لائن ہمیں ملے گی، تو اس سے ہمارا جو کاروباری طبقہ ہے اور یہ ڈفرینٹ جو جن سیکٹرز کو میں نے مینشن کیا اس سے وابستہ لوگ ہیں، تو وہ اس سے مستفید ہو سکیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی بدولت جو ہے نا یہاں پہ جو ہمارے ٹورسٹ آ رہے ہیں ان کو بہتر فیسیلیٹیز ملیں گی، یہاں پہ جیمز اینڈ جیولری کے جو چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز ہیں وہ پروموٹ ہو جائیں گی، یہاں کا نیچرل ریسورس پروموٹ ہو جائے گا، اور بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز یہاں پہ دیکھی جا سکتی ہیں جو فیوچر میں جو ہے نا وہ پروموٹ ہوں گی اور گرو کریں گے۔ بہت ہی ریلیونٹ کوشچن ہے۔ ایسا ہے کہ یقیناً ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور بغیر ٹیکنالوجی کے آپ کوئی کاروبار نہیں کر سکتے۔ KCBL اس کو ریئلائز کرتا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے کیا چیلنجز ہیں۔ اس حوالے سے ہماری بورڈ نے پچھلے سال بہت سارے اچھے ڈیسیجنز انہوں نے کی تھیں، اور اس کے نتیجے میں بورڈ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنا پورا IT جو ہے نا IT سسٹم کو اپ گریڈ کر دیں، پورا انفراسٹرکچر کو اپ گریڈ کر دیں۔ تو اسی کانسیپٹ کے تحت ہم نے اپنا کور بینکنگ سلوشن کو ریپلیس کرنے کے لیے ٹینڈر کیا ہوا ہے، تو اس کا ابھی پروسیس چل رہا ہے، انشاءاللہ وہ ہم ایکوائر کریں گے، اور اس کے بعد پھر اکارڈنگلی ہم اپنا IT کا جو
ہارڈ ویئر اور پھر اس کے ساتھ جو بھی اس کی نیٹ ورکنگ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ سارا ان پلیس ہو جائے گا. تو اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اپنے جو کلائنٹس ہیں ان کو ATM کی سروس اور اپ ٹو دی مارک جو ڈیجیٹل بینکنگ کی لیٹسٹ سروسز ہیں آن لائن اور اس کے ساتھ ریلیٹڈ بہت ساری ایسی سروسز ہیں تو ان تک ہمارے کلائنٹ کی ایکسیس ہو جائے گی. اور اس سے یہ ہوگا کہ جس طرح سے آپ اپنے گھر بیٹھے اپنے موبائل سے بینکنگ کر سکتے ہیں تو یہ فیسلٹی ہمارے کلائنٹ کے پاس بھی اویلیبل ہو جائے گی. تو اس پہ بہت ہی ایک کمٹمنٹ کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ کام جاری ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم بہت کم عرصے میں پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. سوال آپ کا کافی ایکیڈمک ہے، آلدو میں کوشش کروں گا کہ اس کو میں بہتر طریقے سے رسپونڈ کروں. ایسا ہے کہ ایز اے بینکر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کے پاس پیسہ ہے آپ اس کو بینک میں رکھتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بینک کے پاس فنڈ آ جاتا ہے، بینک اس فنڈ کو لینڈ کرتا ہے، آپ کے کلائنٹ کے پاس چلا جاتا ہے وہ پیسہ، وہ اس سے کوئی ایکٹیویٹی اکنامک ایکٹیویٹی کر لیتا ہے، وہ دوسرے بندے کے پاس چلا جاتا ہے. اسی طرح سے جو منی سرکولیشن کا ایک کانسیپٹ ہے تو اس کے نتیجے میں وہی ایک پیسہ جو آپ نے بینک میں رکھا تھا وہ 10-20 لوگوں سے ہوتے ہوئے دوبارہ بینک آ جاتا ہے. تو اس پروسیس کے تحت جو ہے نا وہ منی کریٹ ہوتی رہتی ہے، اکنامک ایکٹیویٹی آپ کی چلتی رہتی ہے اور اکانومی کا پہیہ جو ہے نا وہ چلتا رہتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. اس لیے میں سب سے یہی درخواست کروں گا اور خصوصاً ان لوگوں سے جو پیسہ گھر میں رکھتے ہیں بینک میں نہیں رکھتے، تو اگر وہ پیسہ بینک میں آ جائے، سسٹم میں آ جائے تو وہ پھر اسی سرکولیشن کے تھرو سب کو بینیفٹ کرتا ہے. تو اس پیسے کا بینک میں آنا بہت ضروری ہے. اس لیے وہ تمام حضرات جو اپنی بچتیں جو ہے نا وہ گھروں میں رکھتے ہیں، باکسز میں رکھتے ہیں یا کہیں اس طرح سے ان یوٹیلائز رکھتے ہیں تو اس کا کسی کو بینیفٹ نہیں ہوتا، بس وہ وہیں پہ پڑا ہوا ہوتا ہے. تو اگر وہ سرکولیشن میں آ جاتا ہے تو کئی لوگ اس سے بیک وقت جو ہے نا مستفید ہو سکتے ہیں. کیوں؟ بہت ہی انٹرسٹنگ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ ہمارے لوگ کاروبار کی طرف ان کا توجہ کم ہے اور پیسے بینک میں رکھ کے وہ مطمئن ہو جاتے ہیں اور اسی منافع سے وہ اپنا کام چلا رہے ہوتے ہیں. تو اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ میں جو سمجھتا ہوں وہ ایسا ہے کہ بزنس کی طرف ایک تو لوگوں کو راغب کرنا اور دوسرا ان کو اس حوالے سے ایجوکیٹ کرنا. اب اس میں سب سے اہم رول جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو ہمارے یونیورسٹیز ہیں اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہیں ان کا بہت ہی ایک کلیدی رول بنتا ہے کہ وہاں پہ وہ ڈوئنگ بزنس جو ہے نا اس پہ ایجوکیٹ کیا جائے ہماری یوتھ کو. چونکہ ہمارے کریکولم کا یہ ایسا ہونا چاہیے کہ ایک بچہ جو ہے وہ 16 سال 18 سال پڑھنے کے بعد بھی کیوں بے روزگار رہے، اس کو اس ایجوکیشن پروسیس کے ذریعے سے اس کو یہ سکھایا جائے کہ وہ کس طرح سے جو ہے سیلف امپلائمنٹ جنریٹ کریں. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ کیپٹل کی کوئی اس کے لیے مجبوری نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سارے فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہیں، KCBL ہر وقت اویلیبل ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے مائکرو فائنانس بینک ہیں، کوآپریٹو سوسائٹیز ہیں اور بہت سارے ایسے فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہیں جو ان کی کیپٹل کے معاملے میں ان کی مدد کر سکتے ہیں. جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو بزنس کے حوالے سے ان کی ایجوکیشن اور دوسرا ان کا کمٹمنٹ اور پھر سیلف امپلائمنٹ کے لیے جب تک ایک بندے کے اپنے اندر جو ہے نا وہ ایک تجسس نہیں ہوگی، جستجو نہیں ہوگی اور کوشش نہیں ہوگی تو وہ بندہ کاروبار نہیں کر سکتا. ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی محنت طلب کام ہے. جب آپ بزنس کے لیے آتے ہیں تو آپ کو اسی کے حساب سے جو ہے نا اپنی ساری پلان کر کے اور اس پلاننگ کے حساب سے آپ نے آگے اپنی ایفرٹس کرنی ہوتی ہے، محنت کرنا ہوتا ہے، رسک لینا ہوتا ہے، اس کے لیے جو ہے نا ایکسٹرا ایفرٹس کرنی ہوتی ہیں. تو اسی طرح سے اگر ہم کامیاب لوگوں کے پروفائلز دیکھیں، مثلاً ہاشوانی صاحب کا اگر آپ اس کی کتاب پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے 5 سال میں کتنا ایک امپائر کھڑا کیا تھا مسلسل محنت کے نتیجے میں. اور
ان کے کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایون وہ جو کپاس کا گانٹھ پیک کرنے کے لیے جو پتری ہوتی تھی وہ کسی کمپنی سے لینڈنگ پہ لے کے آتے تھے، ادھار پہ لے کے آتے تھے اور یہ سارا کر کے پھر ان کو پے کرتے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریسورسز اویلیبل ہیں، کیپٹل کے لیے بہت سارے انسٹیٹیوشن مدد کے لیے تیار ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کاروبار کو سمجھنا اور اس کو کرنے کے لیے ایک جذبہ چاہیے جو ہم سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کو اس پہ توجہ دینی چاہیے. اور ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کا بہت ہی اہم یہ جو ہے نا ایک رسپانسبلٹی بن جاتی ہے کہ وہ اس حساب سے بچوں کو آگے تیار کریں کہ جب وہ لکھے پڑھے ہونے کے بعد پھر وہ بے روزگار رہنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہو. کوئی تعلیمی ادارہ چلائے، کوئی کاروباری ادارہ چلائے، کوئی ہوٹل چلائے، کوئی اور بزنس کرے، تو اگر ان کے اندر جو ہے نا یہ بزنس ایپٹیچیوڈ ہوگا تو ڈیفینیٹلی ہم یہ بے روزگاری پہ بھی قابو پا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی اکانومی کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنے حالات کو بھی بہتر کر سکتے ہیں. آپ نے جو ایک ڈسکشن چھیڑی ہے بہت ہی اہم ہے. آلدو کہ بینک کا کوئی ڈائریکٹ رول اس میں نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بزنس لٹریسی کو پروموٹ کرنے کے لیے جس طرح سے سیمینارز کنڈکٹ کی جا سکتی ہیں، ایگزیبیشنز کا انعقاد کیا جا سکتا ہے، کوئی ڈسکشن فورمز بنائی جا سکتی ہیں اور بہت سارے پلیٹ فارمز کے تھرو جو ہے نا وہ ایک اویئرنیس لوگوں کو دی جا سکتی ہے. اس میں ڈیفینیٹلی KCBL کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. ایز سچ ہمارے پاس اس وقت ریسرچ کا کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اس پہ بھی ہم کام کریں گے اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ایک شعبہ بھی ہوگا. تو میری بھی یہی خواہش ہوگی کہ ہم اپنے نوجوانوں کو بہت ہی کلیئرلی یہ گائیڈ کریں، ان کو اویئر کریں، ان کو بتا دیں کہ دیکھیں پیسہ ہی حتمی نہیں ہوتی. آپ بغیر پیسے کے بزنس کر سکتے ہیں اور اگر اس کے لیے آپ بہت سارے ماڈلز دیکھیں گے تو دیکھیں آپ کا پیسہ، ان کا پیسہ میرا پیسہ ہے، ٹھیک ہے. تو فنڈز کہیں سے بھی آپ جنریٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس انوویٹو آئیڈیا ہونا چاہیے، آپ کے پاس ایک اچھی بزنس پلان ہونی چاہیے. جب یہ آپ کے پاس ہوگا اور آپ کے پاس ول ہوگی، موٹیویشن ہوگا، تو کوئی چیز آپ کو جو ہے نا وہ آگے بڑھنے سے، ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی. جہاں تک چیلنجز کا سوال ہے، میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ چیلنجز وقت کے ساتھ ہر فرد کے لیے، ہر ادارے کے لیے درپیش ہوتے رہتے ہیں. تو چونکہ KCBL پچھلے 7 دہائیوں سے اس نے بینکنگ سیکٹر میں اپنی خدمات دی ہیں اور اب الحمدللہ یہ گلگت بلتستان کا ایک بہت بڑا ادارہ بن چکا ہے. تو ظاہر ہے کہ انسٹیٹیوشنز کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں. اب ہمارے لیے سب سے بڑی چیلنج یہ ہے کہ کمپٹیشن مارکیٹ کے اندر جس حساب سے آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی بینک ایسا نہیں ہے جس کی کوئی نہ کوئی برانچ گلگت بلتستان کے اندر موجود نہ ہو. سارے بینکس اس طرف آ رہے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ جس طرح ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے، چونکہ ٹیکنالوجی روز جو ہے نا وہ نئی چیزیں آ رہی ہیں، نئے پروڈکٹس آ رہے ہیں، نئے ڈیوائسز آ رہی ہیں، چیزیں آ رہی ہیں، تو اس کے حساب سے پھر اس میں جدت بڑھتی جاتی ہے. تو اس کے حساب سے ہم نے اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنا ہوتا ہے. اور اسی طرح سے جو ہمارا ہیومن کیپٹل ہے اس کی ڈیولپمنٹ بھی وقت کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے. تو ان سارے ایریاز پہ الحمدللہ ہم نے اپنی پریورٹیز بنائی ہوئی ہیں اور اس کے اکارڈنگلی ان چیلنجز کو حل کرنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم اپنی پلاننگ کر رہے ہیں. اور ایک پورا پلان اس وقت ایگزسٹ کر رہا ہے جس کے تحت ہم سب سے پہلے اس پورے ادارے کی ایک ری انجینئرنگ کر رہے ہیں. اس وقت سسٹم ری انجینئرنگ، اس کے تحت یہ ہوگا کہ ہم اپنا جو آرگنائزیشنل سٹرکچر ہے اس کو بینکنگ کے رسک فریم ورک کے مطابق ہم اس کو ڈالنا چاہتے ہیں اور اس کے
اکارڈنگلی اسٹیٹ بینک کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے ہم اپنے تمام فنکشنز کے لیے پالیسیز، پروسیجرز، ان سب کو ہم اس وقت اثر نو ریویو کر رہے ہیں. اس سارے کام کے لیے ہم نے بگ فور میں سے ایک بڑی فرم ارنسٹ اینڈ ینگ کو ہم نے ہائر کیا ہوا ہے ایز اے کنسلٹنٹ. وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. تقریباً 70% کام ہوم ورک ان کا ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ یہ ساری چیزیں جب امپلیمنٹیشن فیز میں آئیں گی تو آپ کو ایک بہت بڑی تبدیلی نظر آئے گی کہ یہ ادارہ بہت ہی ایک اہم ٹرانزیشنل فیز سے گزر کے انشاءاللہ یہ ایک مین اسٹریم فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی طرف